اللہ تو وہ منظر پھر وہی تھا جو جنتی براق 70,000 براق ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنوں گا، اور ایک کونے کھدرے میں کھڑا ہو کر سر جھکا کے آنسو بہا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سواری بنے گا۔ تو جبرائیل امین نے اسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا کہ جو عاجزی کرتا ہے میرے نبی کو وہی پسند آیا کرتا ہے۔ وہ مفتی صاحب شعر ہے نا کہ ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ پرونا ہے ساڑھا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہے۔ یہی بات کہ وہ یہ پنجابی کا ہے، تو ایک پنجابی کا شعر مجھے بھی اسی مناسبت سے یاد آ گیا کہ وہ ناز کرن جے چوڑے والیاں تے دتکاریاں جاون، ناز کرن جے چوڑے والیاں تے دتکاریاں جاون، آجز ہومن جے چکڑ بریاں قرب حضوروں پاون۔ تو وہ یہ عجز اور انکساری اور تواضع یہ میرے آقا کی بارگاہ میں بہت مقبول، اور جس نے یہ اپنایا ہے اس نے گوہر مراد پایا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پر خلوص دعوت کو شرف باریابی بخشا ہے۔ اور دوسرے بعض لوگوں نے یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا ہی نہیں، جب اونٹنی بیٹھ گئی آقا اترے نا تو دوڑ کے آیا اور اونٹنی کا کجاوا اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے۔ اب لوگ کہہ رہے تھے آقا ہمارے گھر آئے ہمارے گھر آئے، تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ بھئی بندہ وہیں جا کے ٹھہرتا اور قیام کرتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے، تو میرا سامان ابو ایوب کے گھر چلا گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا، قیام کے لیے اسے منتخب فرمایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو صبح قیامت تک کے لیے رشک کمر بنا دیا ہے، اور ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول اور میزبان مصطفیٰ کا وہ اعزاز بخشا ہے کہ جس پر ہفت اقلیم کی بادشاہتیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر دیکھیے تقاضا ایمان دیکھیے، پھر دیکھیے عشق مچلتا کس طرح ہے، اور پھر عشق جو ہے وہ ادب کے کرینے کس طرح سکھلاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا، تو اب عرض کی آقا آپ کہاں قیام فرمائیں گے، آپ نیچے ٹھہریں گے یا اوپر ٹھہریں گے؟ تو میری درخواست تو یہ ہے کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، کہ اب یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ آپ نیچے ہوں اور میں اس مکان کی بالائی منزل میں رہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے اس کا، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی نص نہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، تم ادب کا یہ کرینہ اپناتے ہو کہاں لکھا ہے، تم عشق کا یہ انداز اپناتے ہو کہاں لکھا ہے، تم جھنڈیاں لگاتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو، سیرت مصطفیٰ کے نام لیتے ہو، یہ نبی کی سیرت میں یہ سارے واقعات اور سارے عنوانات، سارے ابواب، ساری فصلیں موجود ہیں، تو کس لیے موجود ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا آقا میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ آپ نیچے ہوں اور میں اوپر ہوں، تو آپ اوپر تشریف فرما ہو، میں نیچے آپ کے قدموں میں رہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب میں نیچے اپنے آپ کو کنوینئنٹ سمجھتا ہوں، ایک تو نیچے رہوں گا، لوگ آئیں جائیں گے مجھے ملیں گے، ان کے لیے بھی آسانی میرے لیے بھی آسانی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اب چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کو چارہ نہ تھا، تو آقا آپ نے اس کو قبول تو کر لیا آقا کے حکم کے سامنے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، آپ بریک لے لیں پھر بریک لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ سامان اٹھا کے لے گئے۔ اب آپ اس دور میں تو ہمارے پاس سامان نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہم کیا اٹھا کے لائیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج اپنے گھروں میں ہم درود و سلام کا سامان لے لیں، سرکار کی محبت کا سامان لے کے چلے جائیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اگر یہ سامان ہمارے پاس ہوگا تو آج بھی میرے آقا کرم فرما سکتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ذکر ہو رہا ہے
میزبان مصطفیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ناظرین محترم، یہ کتنے عظیم صحابی ہیں اور کتنا کرم میرے آقا کا ہوا۔ جہاں میرے کریم آقا کے قدمین شریفین لگ جاتے ہیں، رب کائنات وہاں قسم یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا میں اللہ الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی، لیکن حبیب جہاں تیرے قدم لگ جاتے ہیں میں وہاں کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ جہاں ایک مرتبہ قدم لگے وہاں رب کائنات قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پہ کہ میرے آقا نے 7 ماہ اس کے مکان کو اپنے وجود مسعود سے مزین فرمایا۔ اور پھر بات ہو رہی ہے ادب مصطفیٰ کی، اور یہ آداب صحابہ کے اندر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود نے جو منظر بیان کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور یہ آداب جو صحابہ کے اندر موجود تھے، سرکار دو عالم کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور پھر یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نیچے نہیں، آپ اوپر والے حصے میں جلوہ فرما ہوں۔ مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے میرے آقا کریم جلوہ گر ہو گئے، بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ جی بلا شبہ تو یہی بات تھی کہ اس وقت ان کے لیے بہت ایک امتحان تھا جی، کہ ایک طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا، حکم تھا، اور دوسری طرف عشق کا تقاضا تھا، تو اب وہ اس کشمکش میں تھے۔ الحکم فوق الادب، الحکم فوق الامر فوق الادب، ٹھیک کہا آپ نے۔ تو بالآخر اوپر چلے تو گئے ہیں جی، لیکن وہ لمحات اور وہ ایام، وہ ساعتیں، وہ لیالی، وہ کتنی مشکل تھیں، اللہ اکبر۔ یہ تو کوئی حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھے۔ جی، یعنی کیفیت یہ تھی کہ اوپر دونوں میاں بیوی رہ رہتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو ایک دن اچانک ہاتھ لگا پانی کے پیالے کو اور پانی گر گیا چھت پر۔ تو ظاہر ہے کچی چھتیں ہوتی تھی اس دور کے اندر، ٹپک پڑتی تھی۔ اب اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ نیچے گر جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے۔ جی، اس پشیمانی میں کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں کہ اب اس کو روکے کیسے اور سنبھالے کیسے۔ آپ دیکھیے، یعنی وہ کچی چھت سے مراد اس طرح کی نہیں تھی کہ وہاں مٹی ہوتی وہ تو جذب کر لیتی۔ یہ جو کانے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتی ہے، کھجور کے پتے ہوتے ہیں جس پہ پانی جذب بھی نہیں ہوتا، جی، تو وہ نیچے گرتا ہے، ٹپکتا ہے۔ جس طرح مسجد نبوی کی چھت کے بارے میں بڑی مشہور روایات موجود ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی، اور ایک بخاری کی وہ بڑی مشہور 8 دن بارش ہوئی تو چھت سے پانی اتنا ٹپکا اتنا ٹپکا اتنا ٹپکا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اتنا پانی، حضور منبر پر تھے تو اب مسجد نبوی کی چھت سے پانی آ رہا۔ تو اب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور تو کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک لحاف تھا، ایک اوڑھنی تھی ان کے پاس، ایک چادر کمبل، تو اس کو لے کے اس پانی کے اوپر ڈال دیا۔ سردی کی رات ہے، وہ گیلا ہو گیا، اب ساری رات اس میں گزار دی ہے، ٹھٹھرتی ہوئی رات۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ادب کا یہ عالم ہے کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہ کر۔ کیا اور ایک میں نے یہ چیز دیکھی ہے، بعض چیزیں قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی، جیسے کہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ سرکار دو عالم وضو فرمائیں تو پانی نیچے نہ گرے، سرکار دو عالم بال تشوائیں تو بال نیچے نہ گریں۔ لیکن یہ میں حیران ہوتا ہوں، یہ آداب صحابہ کے اندر یہ کہاں سے سکھا دیا رب کائنات نے ان کو؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنہ میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، صحیح، تو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب جس طرح قرآن نے سکھلائے ہیں، اللہ اکبر، جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ حجرات پڑھ کے تو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وہاں تو یہ کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی آواز بھی نیچی رکھو، اللہ آقا کو محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، محبوب سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ تو یہ آداب کیا، یہ کس لیے بیان کیے گئے تھے؟ جی تو آگے یہ کہا گیا تو اس کے بعد ہر وہ چیز دین کا حصہ ہوگی جس میں قرآن کی اس مرضی اور منشا کو پورا کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا ادب بجا لایا جائے، اللہ اکبر، وہ دین کا حصہ ہوگی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو عمل خود حجت ہے۔